الہدا و سفینۃ النجات صلوات بھیج دیں محمد سب سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مہینے میں یہاں زیارت پر آئے، اور خاص طور پہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں آئے۔ مائک دے دیں۔ اور ہر چیز کا جو ہے وہ شکر جو ہے وہ ظاہر ہے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، بہت ساری آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، یہ بھی نعمت ہے پروردگار کی، اور اس کا شکر انسان ویسے ہی کرتا ہے کہ جس کام کے لیے آنکھوں کو استعمال کرنا چاہیے، اگر اس کے لیے استعمال کریں گے تو شکر ہے، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، کہ ہم زیارت پہ آئے ہیں، تو زیارت کے ایکچول میننگ جو ہیں وہ ملاقات کے ہیں، ایکچولی یعنی ملنا۔ اگر ہماری ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو ابھی آپ اپنے آپ کو سپوز کریں آپ ابھی آ جائیں، اور آفٹر 10 days مے بی یو ہیو ٹو گو بیک، تو آپ کنسیڈر کریں کہ جب آپ واپس جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ ابھی سے آپ اس کو کنسیڈر کریں، جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ واٹ چینج یو نیڈ ایکچولی۔ اور اگر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ کہاں گئے تھے اور کیا لے کر آئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں زیارت پہ گیا تھا۔ تو زیارت پہ گئے تھے تو زیارت پہ جو ہے وہ ملاقات، تو کیا آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں چل رہی ہے؟ ہیلو، چلیے بہت کلوز چلے گا، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا ایکسکیوز ہو جائیں لوگ، تاکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سے کوئی پوچھے گا کہ کیا لے کر آئے آپ بولیں گے میں زیارت۔ کیا لے کر آئے؟ میں کربلا کی سجدگاہ لے کر آیا، تسبیح لے کر آیا، مہر لے کر آیا، بہت لوگ کفن لے کے جاتے ہیں۔ زیارت ہوئی، بہت رش تھا، بہت لوگ تھے، اور زیارت ہوئی، کھانا بہت اچھا تھا، نیاز بہت اچھی ملی ہمیں، ہم راستے میں جاتے تھے ہمیں ہر چیز ملتی تھی۔ زیارت ہوئی، وہیں بہت زبردست ماتم کیا ہم لوگوں نے۔ پھر پوچھے گا وہ زیارت ہوئی؟ ہاں، حرم میں اتنا سونا لگا ہوا ہے، حرم کا دروازہ اتنا خوبصورت ہے، اور اتنا شیشے کا کام ہوا ہے۔ زیارت ہوئی؟ فلائٹ اچھی تھی؟ زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وی آر بلینک ایکچولی، زیارت نہیں ہوئی ہماری۔ زیارت یعنی ملاقات، یعنی میں نجف آیا ہوں امام علی کی زیارت کرنا ہے، تو میری امام سے ملاقات ہونی چاہیے۔ اب وہ ملاقات کیسے ہوگی؟ یعنی میں در و دیوار امپورٹنٹ ہے، ہاں، مطلب در و دیوار کو چومنا امپورٹنٹ ہے، بوسہ لینا امپورٹنٹ ہے، اسی طرح داخل ہونا، اذن دخول، لیکن اصل جو ہے وہ ملاقات ہے۔ اگر میں وہ مل نہیں پایا رہا امام سے تو بس پھر میں آؤں گا، یہ تو شکر ہے چلے انہوں نے بلا لیا مجھے، لیکن پھر میں آیا اور گیا۔ بات یہ کہ اب وہ ملاقات کیسے ہو؟ ایکچولی وہ جو میں ملنے آیا ہوں وہ ملاقات میری کیسے ہو؟ اب ظاہر ہو، اب کوئی خوش قسمت ہے جو ان آنکھوں کو سے بھی دیکھ لیتا ہے، کوئی خوش قسمت ہے جو شاید شہود یعنی دوسرے جو انسان دوسرے عالم میں چلا جائے تھوڑی دیر کے لیے، وہاں ملاقات کر لے، یا ایٹ لیسٹ فیل کر لے۔ فیل تو کر سکتا ہے، جیسے انسان، اب آپ بولیں کہ میں کیسے فیل کروں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، خوب آپ کیسے فیل کرتے ہیں سردی اور گرمی؟ آپ کو آپ باہر جا رہے ہیں، گرمی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے گرمی، خوب گرمی کہاں ہے؟
آپ فیل کر رہے ہیں گرمی کو, بھوک کو بھی آپ محسوس کرتے ہیں, بھوک نظر نہیں آتی ہے, پیاس بھی آپ محسوس کرتے ہیں. آپ کو شدت جتنی بڑھتی ہے اتنی تڑپ بڑھتی ہے. اگر تڑپ ہے تو آپ پانی کے لیے 1-1 کلومیٹر دوڑ جائیں گے. آپ تڑپ کے لیے آئے ہیں اتنے ہزاروں کلومیٹر ٹریول کر کے. تڑپ کیا ہے؟ زیارت ہے. وہ زیارت ڈھونڈیں آ کے, وہ ملاقات ڈھونڈیں, اور وہ تبھی ہوگی کہ جب میں یہاں پر آ کر اس مقصد کو سمجھوں کہ مجھے امام نے کیوں بلایا. لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ ہیں, مطلب پک نہیں ایکچولی کہ تم آؤ. آپ کے سامنے ہے کتنے لوگ رہ جاتے ہیں, کتنے لوگوں کے ویزوں کا پرابلم ہو گیا, کسی کو بلائے کوئی ایشو ہو گیا, اینی تھنگ ہیپن, فائنینشیل ایشو ہو گیا, کسی کو کوئی پرابلم ہو گئی, کو آ نہیں پایا. آپ کو جو پک کیا ہے وہ کیوں پک کیا ہے امام نے؟ وہ آیا چلو آؤ مجھ سے ملنے آؤ. اگر آپ اس کو اور براڈر ایسپیکٹ میں دیکھیں تو یوں دیکھیں کہ امام اپنی ایک وادی میں, ہمیں امام نے دعوت دی ہے اور ہم اس ایک وادی میں امام کے پاس آئے ہیں. اب یہ خود ایک بڑی بات ہے کہ ایک ایسی وادی کہ جس کی ہواؤں کے اندر علم پایا جاتا ہے, جس کی خاک کے اندر سے علماء ہی علماء اٹھے ہوئے ہیں, اور وادی السلام جیسا قبرستان کے جو جہاں بھی کوئی مر جائے اگر مومن ہے تو اس کی روح کو یہیں لایا جاتا ہے. اس جگہ پہ ہمیں زندگی میں لایا گیا ہے. تو ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں خدا جو ہے وہ اپنے حجت کی بارگاہ میں لے کر آیا ہے. وہ علی کہ جس کے لیے جب رسول خدا کو معراج پہ لے کے گیا پروردگار, قرآن میں کہتا ہے اسرا بعبدہ, میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا. جب معراج پہ لے کے گیا تو پروردگار نے کہا کہ میں نے روئے زمین پر دیکھا, پورے زمین پر, اور رسول کے دل میں دیکھا کہ کون ایسی شخصیت ہے روئے زمین پر جو کہ رسول کو سب سے زیادہ پیاری ہے, تو مجھے صرف علی نظر آیا. یا علی. وہ ہستی, وہ شخصیت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونے کو آئے ہیں. تو کتنا ادب سے آنا پڑے گا, کتنا انسان کو اپنے آپ کو بچھا کے آنا پڑے گا کہ مولا آپ نے بلایا, میں تو گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, میرے ہاتھ تو خالی ہیں مولا, میرے پاس کچھ ہے نہیں آپ کو دینے کے لیے, بٹ آئی ایم ہیئر فار یو, یو کال می ایکچولی. تو اب اس کے بعد میں یہاں سے پلٹوں, میں یہاں سے جاؤں تو میں وہ نہ ہوں جو میں آیا تھا مولا, ورنہ میں کل کو کیا بولوں گا کہ میں آپ کی بارگاہ سے بھی آیا اور تبدیل نہیں ہوا. تو اصل تو یہی ہے کہ امام کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے پھر وہ اصل وہ نہیں رہتا, پھر وہ ہو جاتا ہے جو امام چاہتے ہیں ایکچولی. ہمیں اصل میں اس جو چند دن بہرحال خدا نے ہمیں توفیق دی ہے, اس ایسپیکٹ کو رکھیں. اور اس میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی بڑا آدمی بلائے, شاید وہ کسی کمپنی کا پریزیڈنٹ ہو, کوئی سی او ہو, کوئی چیئرمین ہو, آپ کے سٹی کا میئر ہو, آپ کو بلائے اور آپ کو چلیں کچھ آپ کو دے ہی نہیں یا کوئی گفٹ نہ دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کائنات کا امام آپ کو بلائے اور آپ کو کچھ نہ دے؟ وہ کریم ہے. وہ مشہور ہے, امام سے کہا کہ حاتم طائی کے 7 دروازے تھے, ہر دروازے سے آتا تھا مولا, اس کو خالی نہیں بھیجتے تھے, ایک ہی شخص کئی دروازوں سے بھی آتا تھا تو بھی لے کے جاتا تھا. امام فرماتے ہیں ہم ایک دروازے سے اتنا دیتے ہیں اسے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یار اب وہ جو امام ہمیں دیر, تو کیسے ہو سکتا ہے کریم, وہ جن کے گھروں میں سائل آئے 3 دن تک انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں دیں؟ اٹس ناٹ پاسبل. مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہاں ہے. وہاں سے تو دیتے ہیں, ہم لاس کر دیتے ہیں, یا ہمیں مانگنا نہیں آتا. جیسے ہم زیارت پہ آتے ہیں, بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں, بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زیارت کو ضائع کر دیتی ہیں. سم ٹائم ہم یہاں پہ بھی آ کے دنیا والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی دنیا کو لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, خدا نخواستہ بیک بائٹنگ ہو جاتی ہے, وہ روم میں ایسا تھا, وہ روم میں ایسا ہے, اس نے یوں کر دیا, اس کی وجہ سے بس لیٹ ہو گئی, اس کی وجہ سے کوئی بات نہیں, چھوڑ دیں, کچھ دن ہے. اس ٹیسٹنگ ہے یہ, جو آدمی 10 دن یا 8 دن کے سفر میں اپنے آپ کو پیشنس نہیں کر پاتا, وہ خدا کی بارگاہ میں بڑے امتحان کیسے لے گا؟ ٹیسٹ ہو رہا ہے. اس میں تو آپ اپنے آپ کو ایسا کریں کہ بس ہم ہیلپ کریں لوگوں کے ساتھ, اخلاق اپنا اچھا رکھیں. کیوں
کیونکہ ان کے یہاں جو آتا ہے ان کے یہاں وہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, فائنینشیل بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہے. یہ یو کے کا ویزا نہیں ہاں کہ آپ کو چیک کیا جائے کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہے اکاؤنٹ میں, نا یہاں پر اخلاص دیکھا جاتا ہے, خلوص دیکھا جاتا ہے کہ جو آیا ہے وہ کس اخلاص کے ساتھ, کس کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری بارگاہ میں آیا ہے, وہ کیا سوچ کر آیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اسی سفر کے اندر اپنے آپ کو صحیح کرنی ہے. ملا احمد ناراکی جو تھے, وہ ملا مہدی ناراکی کے والد تھے, بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے کتاب لکھی جامع سعادات کہ جو ان کے بیٹے نے اس کو خلاصہ بھی کیا, معراج السعادہ. اردو کے اندر بھی آئی ڈونٹ نو انگلش میں ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ, لیکن اردو کے اندر وہ بک ہے. وہ بک بیسکلی اخلاق پر ہے کہ ہمارا بیہیویئر, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. وہ بک عربک میں تھی جو ان کے فادر نے لکھی تھی, اور وہ بہت فیمس ہوئی بک حوضے میں نجف کے اندر. پہلے تو وہ یہیں رہتے تھے, پھر وہ چلے گئے کم چلے گئے ادھر. وہ زیارت پر آئے اور اسکالرس ان سے ملنے آئے, جیسے ہم لوگ آتے ہیں تو ہم سے بھی لوکل اسکالرس ملنے آتے ہیں. تو ملنے آئے ان سے, اور سوائے ایک اسکالر کے ان سے ملنے نہیں آیا, باقی سب آئے. اور تو انہوں نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں ان سے ملیں. اب وہ تھے اتنی بڑی شخصیت کہ ظاہر ہے, تو لوگ جو تھے انہوں نے بولا کہ مولانا چھوڑے, ان کو خود کو ملنے آنا چاہیے تھا, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے نہیں, بولا وہ بھائی سید ہیں, بڑے عالم ہیں. چلے گئے, دیکھا ان کا درس ہو رہا تھا, اور درس میں جا کے بیٹھے. ان کا درس ختم ہوا, وہ اٹھ کے کمرے میں چلے گئے, ان سے کوئی بات نہیں کی, یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. تھوڑے دنوں بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں پھر چلتا ہوں. پھر لوگوں نے بولا بس کر دیں مولانا, لاسٹ ٹائم بھی گئے تھے, انہوں نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی ہماری لینگویج کے حساب سے. بٹ وہ اگین نہیں, میں جاؤں گا کیونکہ وہ سید ہیں, بزرگ ہیں. گئے, پھر وہ اپنا درس دے رہے تھے, پھر وہی درس ختم ہوا لیکچر, اور وہ اٹھ گئے, اور پھر یہ چلے گئے سامرا, کاظمین, کربلا زیارت کرتے. پھر جب یہ واپس جا رہے تھے تو پھر نجف آئے, اور جب وہ نجف تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ لاسٹ ٹائم پھر ان کے پاس جاتا ہوں. تو لوگوں نے کہا بس کر دیں مولانا, اور کتنا اپنے آپ کو ڈاؤن کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں, وہ گلی میں ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے, اور ان کو ریسیو کیا اور لے گئے اور بٹھایا. اور پھر پوچھا, آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں 2 دفعہ آپ آئے اور میں نے آپ سے صحیح طرح بات نہیں کی؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. خوب, اب یہ سب بارگاہ مولا کائنات ہے. یہاں پہ جو ڈائمنڈز ہیں جو اطراف میں دفن ہے, اور شیخ مرتضیٰ انصاری, شیخ ہلی, مقدر سردبیلی, یہ سب کیا تھا؟ سب ڈیووشن تھی امام کے بعد. مقدر سردبیلی رات کو جب حرم کے دروازے بند ہوتے تھے, اب تو خیر حرم کھلا رہتا ہے, بند ہوتے تھے دروازے خود کھلتے تھے, اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, اور امام سے سوال پوچھنا ہوتا تھا, کوئی علمی جواب لے کے جاتے. لوگ ایسے تھے. ہم لوگ جو ہے وہ آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ کیا مانگنے آئے ہیں امام سے. ظاہر ہے آپ میں سے کافی لوگ پہلی دفعہ آئے ہوں گے, کافی لوگ آتے جاتے رہتے ہوں گے. بات یہ کہ ہر دفعہ کا سفر نیا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سفر دنیاوی سفر نہیں ہے, یہ میٹرلسٹک سفر نہیں ہے کہ آپ اس کو کمپیئر کریں. یہاں مشکلات بھی ہوں گی, سختیاں بھی ہوں گی, پریشانی بھی ہوگی, ظاہر ہے, کیونکہ بہرحال سچویشن سم ٹائم آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. آپ کو چلنا بھی پڑتا ہے, آپ کو مطلب کبھی روم دیر سے ملے گا, کبھی آپ آئیں گے کھانا ختم ہو چکا ہوگا. دیز آر ناٹ ایشوز ایکچولی. اصل یہ ہے کہ جو میں لینے آیا ہوں وہ مجھے ملے, اور وہ کیسے مجھے ملے گا؟ وہ مجھے ملے گا کہ میں امام کے حرم کے اندر جو ہے وہ شور تھینک یو صلوات محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اب وہ جو ہے کہ اب میں یہاں پہ زیارت پہ آیا ہوں تو اب میں کیا کروں کہ یہ گین ہو مجھے. تو اس میں بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں اپنا ٹائم کوشش کریں اس کو مینیج کریں تھوڑا سا, اور حرم میں ٹائم گزاریں. گو کہ دن میں گرمی ہے لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی دیر کے لیے جائیں, رات کو حرم میں ٹائم گزاریں. پھر زندگی ہے نہیں ہے پتہ نہیں, پھر آؤں گا نہیں آؤں گا. تو جو زیارات ہیں اس کو پڑھیں. جو امام کی زیارت ہے ایک مطلقہ زیارت ہے اس کو پڑھیں, جس میں حضرت نوح کی بھی زیارت ہے, حضرت آدم کی بھی زیارت ہے, وہ پڑھیں. ان کے 2 رکعت نفل ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو زیارت آپ پڑھ سکتے ہیں ہر سفر میں, جو چھوٹی بھی ہے, وہ زیارت امین اللہ ہے, اس کو پڑھیں. قرآن کی تلاوت کریں حرم میں بیٹھ کے, امام کو ہدیہ دیں قرآن پڑھ کے. اگر پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل حاجت ہے تو نماز جعفر تیار پڑھیں, اور تھوڑی سی بڑی ہے مگر یہ ہے کہ ریکمنڈڈ بھی ہے کہ ہر معصوم کے حرم میں وہ نماز پڑھی جائے. اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے اور ہے سچویشن تو آپ جا کے اس کو پڑھیں. اور باقی امام سے بات کریں دل سے. امام کے پاس آئے ہیں, امام نے بلایا ہے تو امام سے اپنے دل کی بات کریں, اور آہستہ آہستہ ہی انسان معرفت جو ہے نا اس کے لیے اوپن ہوتی ہے. اور امام چاہیں تو ایک لمحے میں کر سکتے ہیں, امام چاہیں تو ہمیں بہت کچھ دے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج کے اس دور کے اندر جو اتنا دنیا بہت تیزی سے ماڈرنائزیشن آئی ٹی کا دور ہے, مین مشین کمبائن ہو چکا ہے, اس دور کے اندر ہماری ڈیوٹی کیا بنتی ہے یہ امام سے مانگیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم آئیں امام کے پاس اور مولا بہت شکریہ, بہت تھینک یو, اور یہ اور وہ, یہ مجھے چاہیے, یہ چاہیے, اب گھر چلے جائیں. اور امام بولے کہ مطلب امام کے لیے کیا ہے ہمارے پاس. جیسے وہ شخص جو خراسان سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہا کہ مولا خراسان میں لوگ بہت ریڈی ہیں اور چلیں آپ قیام کریں اور آپ کھڑے ہوں. تو امام نے بولا اچھا. امام نے بولا تندور جو ہے وہ روٹیاں جس میں بناتے تھے اس کو فائر لگاؤ. اس میں فائر لگائی. پھر جب فائر لگ گئی تو امام نے کہا جاؤ اس میں کود جاؤ, جمپ اٹ. اب وہ کہہ رہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں, میرے بچے ہیں, میری فیملی ہے. یہ باتیں کر رہا تھا ابھی تو ایسے میں ایک امام کا کوئی غلام آیا جو لکڑیاں رکھ کے آیا. امام نے اسے کہا کہ کود جاؤ, وہ آگ میں کود گیا جا کے. اور اب یہ باتیں امام اچھا خراسان کے لوگ کیسے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اب یہ کنفیوز ہے کہ میں ادھر دیکھوں اس کا حال کیا ہوا. امام اسے باتیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد جب اٹھا اس نے جا کے کیا دیکھا کہ وہ تو آگ ہی نہیں ہے وہاں تو فلاورز ہیں, پھول ہیں, اور وہ بیٹھا ہوا ہے. امام نے کہا کہ جب اس جیسے, اس وقت امام نے کہا تھا کہ اس جیسے 40 لوگ ہوں تو میں قیام کروں گا, یعنی میں کھڑا ہوں گا. ابھی ظاہر ہے ہم اس دور میں ہیں, ہمارے پاس کیا ہے جو ہم اپنے امام کو, ہمارے امام, ہمارا جو امام, مطلب یہ بھی سب ہمارے ہی امام ہیں, بٹ جو ہمارے زمانے کا امام ہے ان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے. جب آپ امام علی علیہ السلام ظاہر ہے پہلے امام ہیں اور وہ آخری امام, تو انہی کے فرزند ہیں, وہ انہی کے بیٹے ہیں. تو اگر امام کی طرف سے ہمیں آواز آ گئی کہ میرے بیٹے کے لیے کیا کر رہے ہیں تم, کیا کیا تم نے, واٹ یو ڈڈ فار یور امام آف ٹائم, تو ہمیں پاس کیا ہے دینے کے لیے امام کو. امام ہمیں بلا اس لیے رہے ہیں بار بار ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہاری ڈیوٹی, تمہارا وقت کا امام ہے, اس کے لیے کچھ کرو. یہ کیوں نہیں آ کے دے رہا, کیوں نہیں آ رہا ہے, کیوں نہیں ظہور ہو رہا, ری اپیرنس کیوں نہیں ہو رہی امام کی, کیونکہ میں ریڈی نہیں ہوں, میں تیار نہیں ہوں, میں اپنی لائف میں بیزی ہوں, میری جاب چل رہی ہے, میرے کالج یونیورسٹی چل رہی ہے, میرا بزنس چل رہا ہے, مجھے کوئی نہیں, میری لائف گوئنگ آن ہے, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو پھر امام کے لیے کون کام کرے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, چاہے وہ فیمیلز ہوں, چاہے وہ میل ہو, چاہے آپ بیٹے ہوں, چاہے آپ فادر ہوں, چاہے آپ ہسبینڈ ہوں, ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری اس کا گھر ہے. اگر آپ اپنے گھر کو اچھا کر سکتے ہیں تب آپ سوسائٹی کو اچھا کر سکتے ہیں.
اگر آپ اپنی فیملی کو صحیح نہیں رکھ سکتے تو یو آر ناٹ اے گڈ مینیجر. جو آدمی چھوٹی سی چیز کو مینیج نہیں کر سکتا وہ کل امام کی حکومت میں کیا کام کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں. جس سے تھوڑے سے بچے مینیج نہیں ہو پا رہے, فیملی میں دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کر سکتے, ڈو یو تھنک کہ کل کو اگر امام اس کو سٹی کا میئر بنا دیں تو وہ کوآپریٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو دیز آر اسمال تھنگس کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہب کریٹ کریں. اور پہلا چیز اپنی فیملی ہے, اپنا ریلیشن ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, صلوات بھیجتے محمد والے, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں, اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. تو کیا ہم ایسے زندہ ہیں کہ پیپل وانٹس ٹو میٹ اس اور ناٹ, یا کہتے ہیں لو بھائی پھر آ گیا, اب کون برداشت کرے گا اسے؟ ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ ہمارا کریکٹر, ہمارا کردار. تو یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو تھوڑا اپ لفٹ کریں گے انر. ظاہر میں تو ہم اچھے کپڑے پہن لیں, برانڈڈ چیزیں پہن لیں, برانڈڈ بیگ ہو, برانڈڈ شوز ہوں, سب برانڈ, ٹھیک ہے وہ آپ تو ایک کارپوریٹ برانڈ ہے, لیکن اندر کا برانڈ کون سا ہے؟ اگر اندر کا برانڈ ویلائی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کیٹر کریں گے اپنے آپ کو؟ اندر کا برانڈ آپ کا اور میرا ایسا ہو کہ جسے امام ایکسیپٹ کرے. وی جج پیپل فرام اس کی جو اپیرنس ہے, لیکن وہ تھوڑی اس سے جج کریں گے کہ ہم کیا پہنے ہوئے ہیں. وہ تو جج کریں گے کہ اس کے اندر اس کی تنہائی کیسی ہے, یہ اکیلا ہوتا ہے تو یہ کیا سوچتا ہے, یہ رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ دن میں کتنی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے, یہ دوسروں کا احترام کرتا ہے نہیں کرتا. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو, اپنی مدر کو, یعنی بی بی سیدہ کو سلام اللہ علیہا کو, میں نے اپنے لیے دعا مانگتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ان کو. وہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتی تھیں, وہ ہمسایوں کے لیے, نیبرز کے لیے دعائیں مانگتی تھیں, اپنے لیے نہیں مانگتی تھیں. ہم نے کبھی اپنے نیبرز کے لیے دعا مانگی؟ ڈسپائٹ کوئی بھی ہو, نان مسلم بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی دعا تو مانگ سکتے ہیں اس کے لیے کہ اس کی لائف میں. اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگی, اپنے دوستوں کے لیے دعائیں مانگی, یا مثلا ابھی ادھر آئے ہیں تو ظاہر لوگ کہتے ہیں التماس دعا, کتنا یاد کرتے ہیں جب آپ کو گریہ آ رہا ہو. آپ بولیں گے نہیں اپنے لیے مانگو, ابھی تو ٹائم ایسا ہے, بعد میں دوسروں کے لیے مانگ لیں گے. تو جو آدمی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہا, اپنے کیو میں پھنسا ہوا ہے, کیج میں ہے نا, وہ کیسے امام تک پہنچے گا؟ اگر ہم یہاں پہ آ کے بھی آزاد نہیں ہو پائے اور غلام رہیں اپنے خواہشات, لسٹ, دنیاوی چیزیں, پوسٹ, شہرت, ہر کسی کا اپنا ایک, اگر میں اسی میں پھنسا ہوا ہوں تو میں پھر امام کے پاس کیسے آؤں؟ امام کہیں گے کیا کر رہے ہیں یہ, بس ایسی آیا, بس گھوم رہا ہے. امام کو وہ چاہیے جو کہ امام کو پہچانے. اور امام کیا ہے ایکچولی, میں بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا, کل بھی بہرحال آپ کی خدمت میں آنا ہے اور ایک اور مجلس بھی ہے. امام شناسی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. امام کی پہچان, امام کسے کہتے ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ موسٹلی وی بورن ان شیعہ فیملی, موسٹلی ہم نے بچپن سے سب کچھ سنا ہوا ہے. وی نیور ریسرچ, ہم ریسرچ نہیں کرتے. بہرحال ابھی تو کچھ شوت تو پڑتا ہے ماشاءاللہ, لیکن ہم لوگوں نے امامت کے اوپر کتنی بکس پڑھی ہیں ابھی تک. ہم اتنا امام کو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس امام ہے اور باقیوں کے پاس نہیں ہے ایسا امام. تو ہم نے کتنی کتابیں پڑھی امام علی پہ. خود امامت کا جو ٹاپک ہے, جو ہمارے عقائد میں سے ہے, یعنی ہمارے جو بیس ہے اس میں سے ون آف کیا ہے, امامت ہے. توحید, عدالت, نبوت, امامت اور پھر قیامت. تو ہم نے امامت پہ کتنی بکس پڑھی ہیں ابھی تک.
امامت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لاجیکلی وی ہیو ریزنس اور ناٹ. اور پھر ظاہر ٹریڈیشنل کے حساب سے تو ریزن دینا آپ کو، قرآن سے حدیث سے بھی تو ریزن دینا. جب تک ہم شناخت نہیں کریں گے امام کی تو امام پہ قربان کیسے ہوں گے؟ جب آپ کو اہمیت کا ہی نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہستی ہے، کیا ہے یہ، بس جو سنا ہے بس سنا ہے. بس ایک حدیث آپ کو سمجھانے کے لیے کہ امام علی کو دنیا نہیں پہچان سکتی. رسول خدا کی حدیث ہے کہ امام کو آسمان اور آسمان کی مخلوقات امام کو زیادہ پہچانتے ہیں. یا علی، وہ ہستی جو خود کہہ رہی ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو مطلب وہ ہم اس کو ہاؤ وی کنسیڈر. چلیں یہ تو ساری باتیں چلیں اپر اسپیس ہے، ہم لوور بھی ہیں. اپنے نہج البلاغہ جو ہے، جارج جورداک جو لیبنیز کرسچن تھا، اس نے 200 یا 250 ٹائمز نہج البلاغہ پڑھی ہے. کرسچن ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. اگر میں کہوں کہ یہ شخصیت سب سے بڑی شخصیت ہے تو بینگ ایز اے کرسچن مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ حضرت عیسیٰ سے میرے لیے، ورنہ اس شخصیت سے بڑی شخصیت کوئی نہیں. ہم نے کتنی دفعہ نہج البلاغہ پڑھا؟ کہتے تو ہم بہت ہیں، ہمارے نہج البلاغہ قرآن کے بعد ایک بڑی بیسٹ بک ہے، بٹ ہم نے کتنا ریڈ کیا؟ بس امام علی کا ایک ہی کال اس میں سے آپ کو تبرکاً دینے کے لیے. امام علی فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ سائنٹسٹ ہو، آرٹسٹ ہو، انجینئر ہو، وہ اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہوتا ہے، وہ جو آپ کو ڈیلیور کرتا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے. لیکن امام علی نوز ایوری تھنگ. امام علی جانتے تھے کہ ہم اسکائی اسکریپرز بنا لیں گے، امام جانتے تھے کہ الیکٹرانک گاڑیاں بن جائیں گی، اسپیس شٹل، سب امام کو پتہ تھا. کیونکہ جو انسان نے بنایا ہے وہ انسان نے خود تھوڑی بنایا ہے. انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے، لائک کوئی میٹل بناتا ہے، تو میٹل خود تو نہیں بنا رہا، زمین سے نکالتا ہے. اگر آج جو ہے وہ ٹیسلا اگر جو ہے وہ الیکٹرانک کار میں فیمس ہے تو وہ لیتھیم اور اس بیٹری کی وجہ سے ہے. وہ لیتھیم کہاں سے ہے؟ زمین سے آتا ہے. سلیکون زمین دے رہی ہے، یہ سب کچھ زمین دے رہی ہے. زمین کس کی ہے؟ پروردگار کی ہے. زمین تراب ہے، اور ابو تراب کون ہے؟ نعرہ حیدری. یا علی، یعنی یہ جو سارا زمین کچھ دے رہی ہے، یہ سب امام کو پتہ تھا یہ انہوں نے دینا ہے. امام جانتے تھے یہ انسان بنا لے گا سب کچھ، مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا. اسی لیے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے ہیومن ایکچوئل، انسان کیسے بنو گے. اس لیے امام کا قول ہے. امام دیکھیں وہ سٹرکچرڈ جو ہیومن کا ہے، جسے سی ٹی اسکین نہیں کر سکتا، جسے دنیا کی اسکین نہیں کر سکتی کہ اس کا اندر مسئلہ کیا ہے، سب صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، بٹ اندر سے مریض ہے، اندر مشکل ہے اس کی. وہ کون ہے؟ امام جانتے تھے. امام اس لیے ہوتے تھے. امام کہتے ہیں کہ کتنا زبردست ہے، آپ دیکھیں کہ امام کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو 100 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے. اپنے دشمن کو 100 ٹائمز فار ایگزامپل ہے، یعنی ایک میکسیمم اس کو آپشن دو، تمہارا دوست بن جائے. مگر اپنے دوست کو ایک موقع بھی نہ دینا کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے. اب یہ ہیومن سٹرکچرڈ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر، تو سائیکولوجیکل سوشل طریقے سے کیا اسٹریٹجی ہے کہ امام سوسائٹی کو بانڈنگ کے لیے ایک ایسا نسخہ دے رہے ہیں. اس طرح اور بہت ساری چیزیں نہج البلاغہ میں. ہم اب یہ کہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم لے کے آ رہے ہیں امام سے، امام کی بارگاہ میں کیسے جائیں. بہرحال اسی نیت سے جائیں امام کی خدمت میں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہم آ گئے ہیں، بس اب آ گئے ہیں تو اب آپ کا اختیار ہے. اور آپ ظاہر ہے اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہوا ہے تو ہمیں دے دیں کچھ، تاکہ ہم آپ کے بیٹے کی جو ہے وہ نصرت کر سکیں، آپ کے بیٹے کی مدد کر سکیں. اسی نیت سے جائیں انشاءاللہ، اور باادب ہو کے حاضر ہوں.
امام ہیں، امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور ایام اربعین ہے، ظاہر ہے جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ زائر کربلا ہیں، اور امام کو پرسہ دیں ان کے بیٹے کا کہ بہرحال پیاسا اور بھوکا جو ہے وہ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ امام کی زندگی میں ویسے ہی بہت مشکلات، ہم سب کے لیے تو مشکل کشا ہیں، لیکن امام نے خود بہت مشکلات کو فیس کیا، خاص طور پہ رسول خدا کے جانے کے بعد جو مشکلات آئیں امام علی کے لیے بہت مشکلات تھی۔ امام علیہ السلام فرماتے تھے جب گھر آتے تھے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے، امام ہے، امام سلام کر رہے ہیں اور لوگ جواب نہیں دے رہے۔ بی بی سیدہ لوگوں کے دروازے نوک کرتی رہیں، کھٹکھٹاتی رہیں جا جا کے کہ مگر تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ لیکن امت نے کیا دیا؟ امام علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، گھر کا دروازہ جلایا گیا، اور کس طرح ایک شخص برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ اور غیروں کا مجمع۔ امام علی کو جب لے کر جا رہے ہیں، مدینہ کی گلیاں ہیں، جب بی بی زہرا اٹھتی ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی پوچھتی ہیں کہ حضرت فضہ سے کہ ابوالحسن کہاں ہیں؟ کہا کہ ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر لے گئے۔ بی بی اس حالت میں چادر کو اٹھاتی ہیں اپنے امام کے لیے، ظاہر شوہر ہیں لیکن امام ہیں، اور جا کر امام علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالتی ہیں۔ جب وہ دشمن دیکھتا ہے کہ بی بی ہاتھ چھوڑ نہیں رہی تو اپنے اس لعین غلام کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کو چھڑواؤ، اب نہ جانے۔ یہ اس وقت امام کو دکھایا گیا کہ جب آخری وقت ہے بی بی کا، اور بی بی نے مولا کو کمرے میں بلایا اور سب کو بھیج دیا اور وصیتیں کرنے لگیں۔ پہلا سوال پوچھتی ہیں کہ کیا علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام علی کی آنکھوں سے آنسو، بی بی اپنے بازوؤں کو آگے کرتی ہیں۔ امام علی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ وہ جو اس لعین نے ہاتھ ہٹائے تھے وہ ہاتھوں میں زخم تھے، اور وہ زخم آخری وقت تک بی بی کے ہاتھوں میں رہے۔ کتنا مشکل اور سخت تھا امام علی کے لیے کہ جو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ کہیں فاطمہ کو یا دن میں گریا کریں یا رات میں گریا کریں۔ ہاں عزاداران محترم، آپ آئے، آپ ان ایام میں آئے ہیں کہ جہاں سارے غم حسین کے لیے ہیں۔ بی بی کو جب غسل کفن پہنایا گیا، امام حسین اور امام حسن آ کر اپنی والدہ کے بدن پر گر گئے، اتنا گریا کہ آواز آئی امام علی کو کہ بچوں کو ہٹاؤ ورنہ زمین اور آسمان گریا کریں گے۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کا مدینہ ہے، مگر لا یوم کا ابا عبداللہ، ایک چھوٹی بچی بھی ہوگی کربلا میں اور ایک باپ کا بدن ہوگا، وہاں پیار سے نہیں ہٹایا جائے گا، وہاں تماچے تازے آنے، وہاں کوئی آواز نہیں آئے گی آسمان سے۔ ہاں وہی ایام ہے کہ لٹا ہوا کارواں آہستہ آہستہ واپسی کے راستے پر ہے، اور بس ایک ہی غم ہے کہ اس کاروان میں جاتے وقت بچی تھی ساتھ،
مگر واپسی میں بچی نہیں ہے۔ آپ آئے، آپ ابھی راستے میں سفر کریں گے، آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ لوگ آپ کو پانی دیں گے، لوگ آپ کو سائے میں بیٹھنے کی جگہ دیں گے، لوگ آپ کی خدمت کریں گے۔ اور ایک وہ لٹا ہوا کاروان تھا کہ جب پانی مانگا جاتا تھا تو تماچے لگتے تھے، ہاتھوں میں رسیاں، گلوں میں توق، اور توق بھی ایسے کہ جب پانچویں امام سے پوچھا گیا چوتھے امام کی شہادت کے وقت بس آخری جملہ اور آپ سے التماس دعا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کے پشت پر، آپ کے بابا کے شانوں پر یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا بابا کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور ایک لوہے کا توق تھا، غول تھا کہ جو بابا کے گلے میں باندھا ہوا تھا۔ ایک وقت چوتھے امام نے کہا عمر سعد سے کہ امامے کا کپڑا دو۔ کہا کیوں؟ کہا دھوپ کی گرمی جب اس توق پہ پڑتی ہے۔ کہا کہ جب اس توق کو ہٹایا تو امام کی گردن کی کھال جو ہے وہ ساتھ آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار، گناہ گار، ہم تیرے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم تیری حجت کی بارگاہ میں آئے، ہم اس کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جنہیں رسول خدا بہت محبت کرتے تھے۔ ہم اس کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جس کے لیے بی بی فرماتی تھیں کہ خدا جس کے دل میں خیر چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں اس بارگاہ سے خالی ہاتھ مت لوٹا، ہمیں امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے وقت کے امام کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیارت کو معرفت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بھی جس طرح بھی حاضرین ہیں، جو بھی ان کی حاجات ہیں پروردگار ان کو پورا فرما۔ بے اولادوں کو حضرت علی اصغر کے صدقے اولاد عطا فرما۔ پروردگار بیماروں کو، بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے بھی التماس دعا کہی ہے، بیمار کربلا کا صدقہ پروردگار، کووڈ کی وجہ سے لوگ مریض ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بھی ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں زیارت کے لیے، ان کے لیے زیارت کا اسباب پیدا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و آل محمد۔